وفات کے وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ 3 چیزیں کیوں مانگی تھیں؟ کاش یہ واقعہ ہر کوئی سن لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں اگر آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ دو گے؟ تو حضرت علی یہ سن کر پریشان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اسلام کے نزدیک ایک عظیم شخصیت ہیں۔ آپ کا واقعہ یا سانحہ جو خاص طور پر شیعہ اور سنی مکاتب فکر میں مختلف طریقوں سے بیان کیا جاتا ہے، آپ کی وفات سے متعلق ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد تقریباً 6 ماہ بعد 11 ہجری میں ہوئی۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق آپ کی وفات سے پہلے کچھ تلخ واقعات پیش آئے، جن میں شامل ہیں فدق ایک زرخیز زمین تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی تھی۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اموال النبی یعنی نبی کی وراثت قرار دے کر واپس لے لیا، کیونکہ ان کا موقف تھا کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی بلکہ صدقہ ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فیصلے سے اختلاف کیا اور اپنے حق کے لیے دلیل دی، لیکن معاملہ ان کے حق میں نہیں ہوا۔ کچھ افراد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر زبردستی کی کوشش کی، جس میں دروازہ گرنے سے حضرت فاطمہ زخمی ہو گئیں، جو بعد میں ان کی وفات کا سبب بنی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے وقت خاموشی سے ان کی تدفین کی۔ ان کی قبر مبارک کی صحیح جگہ معلوم نہیں، لیکن مدینہ منورہ کے جنت البقیع قبرستان میں ہونے کا قوی امکان ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ایک فطری واقعہ تھی اور ان کے اور خلیفہ اول کے درمیان اختلافات سیاسی نوعیت کے تھے، جنہیں بعد میں حل کر لیا گیا۔ ناظرین، صبح کا وقت تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ کے گھر آئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ ہوں، میں ہوں، دروازہ کھولو۔ اندر آئے، دیکھا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکی چلا رہی تھیں۔ ادھر آٹا گوندا جا رہا ہے۔ پوچھا، فاطمہ ایک وقت میں 2 کام، کپڑے بھی دھل رہے ہیں، گھر میں جھاڑو بھی لگا رہی ہو، آٹا بھی گوندا جا رہا ہے، چکی بھی چل رہی ہے۔ پوچھا، فاطمہ خیر تو ہے، سارے کام ایک ہی وقت میں کیوں کر رہی ہو؟ تو کہا، اے علی، میرے پاس وقت بڑا کم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، اٹھا کے بستر پر لے گئے، کہا، لیٹ جاؤ، ساری رات مصلے پہ بیٹھی رہی ہو، ساری رات عبادت کرتی رہی ہو۔ پوچھا، خیر تو ہے، وقت کیوں کم ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی، فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھی ہی تھی، اللہ اللہ کر رہی تھی، بیٹھے بیٹھے اچانک میری آنکھ لگ گئی۔ مجھے خواب میں میرے بابا جان کی زیارت ہوئی۔ خواب کی دنیا میں میں نے دیکھا کہ میرے بابا میرے گھر آئے ہیں، کبھی کمرے میں، کبھی صحن میں، کبھی یہاں وہاں دیکھ رہے ہیں۔ خواب کی دنیا میں اچانک میں اپنے بابا کے سامنے آ جاتی ہوں۔ میرے ابا مجھے سینے سے لگا کر زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ میں نے اپنے بابا سے پوچھا، ابا کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، بیٹی میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ میری فاطمہ بتاؤ تو صحیح، آج آپ نے روزہ کس چیز سے رکھا ہے؟ میں نے کہا، ابا کھجور کے دانے اور پانی کی گھونٹ سے رکھا ہے۔ اے علی، میرے بابا نے مجھے سینے سے لگا کر کہا کہ بیٹی، آج آپ نے روزہ علی کے دسترخوان پہ رکھا ہے، افطاری جنت میں اپنے بابا کے دسترخوان پہ کرو گی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی، میں کپڑے دھو کے اور کھانا پکا کے اس دنیا سے جا رہی ہوں تاکہ میرے بعد آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے درمیان یہ بات چیت چل رہی تھی کہ میرے ابا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں، میں آج اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاؤں گی۔ اتنے میں حضرت حسن و حسین بھی آ گئے۔ بچوں کو دیکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاطمہ، ابھی تو بچے بھی چھوٹے ہیں، آپ کے جانے کے بعد گھر کی رونقیں زائل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں اگر آپ سے کچھ مانگوں تو کیا آپ دو گے؟ کہا، میری 3 وصیتیں ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات کے وقت کہا، میری 3 وصیتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اے علی، آپ کو اجازت ہے کہ میرے مرنے کے بعد آپ جس نے ایک عورت سے شادی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ میری دوسری وصیت یہ ہے کہ 29 دن اپنی بیوی کے پاس گزارنا، ایک رات ان بچوں کے پاس ضرور گزارنا، میرے حسن و حسین کے پاس ضرور گزارنا۔ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، جب تک یہ چھوٹے ہیں انہیں باپ اور ماں کا پیار دینا، اور جب یہ بڑے ہو جائیں گے پھر انہیں اللہ کے سپرد کر دینا، یہ جانے ان کا رب جانے۔ جب حسن و حسین نے ماں کی یہ باتیں سنی تو پوچھنے لگے، ابا ہماری ماں کہاں جا رہی ہے؟ ماں نے بچوں کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جاؤ شہزادو، نانا کے روزے پہ اپنا اور میرا سلام عرض کر کے آؤ۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہم جیسے ہی گھر سے باہر نکلے تو فوراً ہی روتے ہوئے واپس آ گئے۔ ماں نے پوچھا، بچوں گئے بھی ہو اور اتنی جلدی واپس بھی آ گئے؟ بچوں نے کہا، اماں
جب ہم نے نانا جان کے روزے پر سلام کیا تو روزہ انور سے آواز آئی، اے شہزادو جلدی سے اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، کیونکہ آج کے بعد روزہ تو تمہیں مل جائے گا لیکن ماں کا چہرہ کبھی نظر نہیں آئے گا، جلدی سے جاؤ ماں کو دیکھ لو، ماں کی زیارت کر لو، کیونکہ آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری نصیحت بیان کی، روتے ہوئے کہا، یا علی، اللہ رسول کی رضا کے لیے میری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو زارو قطار رونے لگی، رو کر کہنے لگی، فاطمہ یہی بات میں نے آپ سے کرنی تھی کہ قیامت کے دن جب آپ اپنے بابا کے ساتھ حوض کوثر پر کھڑی ہوں تو مجھے آتا دیکھ کر اپنے بابا کو یہ نہ کہنا کہ یہ وہی آ رہا ہے جس کے گھر میں کھانا نہیں کھایا، جو مجھے اچھی طرح نہ کھلا سکا، نہ پلا سکا، نہ پہنا سکا۔ ناظرین، یہ وہ گھرانے ہیں جن کا چرچا آسمان کے ملائکہ کرتے ہیں، جن کا ذکر سن کے آسمان کے ملائکہ رونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔